بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے مفعول کی ضمیریں پڑھی، مرا مجھ کو، میم مجھ کو، یعنی مرا کا معنی بھی مجھ کو ہے اور میم کا معنی بھی مجھ کو ہے۔ ایسے ہی ترا اور تے دونوں کا معنی تجھ کو، اسی طرح اورا اور شین دونوں کا معنی اس کو۔ یہاں ہمیں اس کے استعمال کا فرق سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز یہاں آئی ہے اور وہ ہے بے چار معانی میں استعمال ہوتی ہے، اگرچہ کہ اس کے اور بھی کئی معنی ہیں، چنانچہ تیسیر المبتدی میں اس کے 10 معنی دیے گئے ہیں، یہاں 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ را کے معنی آتے ہیں کو، از کا معنی سے، بر کا معنی پر اور در کا معنی میں۔ ان چاروں کے معنی بے میں پائے جاتے ہیں۔ مطلب بے جو ہے اس کا معنی کہیں کو بھی ہوتا ہے، کہیں سے بھی ہوتا ہے، کہیں پر بھی ہوتا ہے اور کہیں میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ بخانہ یعنی گھر میں، جو معنی تھا درخانہ کا، درخانہ گھر میں، وہی ترجمہ ہے بخانہ کا گھر میں۔ تو یہاں ب جو ہے وہ در کے معنی میں ہے۔ بمن یعنی مجھ کو، مرا کا جو معنی تھا یعنی من را کا جو معنی تھا وہی معنی بمن کا ہے، یہ تو یہاں بے را کے معنی میں ہے۔ بخدا خدا سے، جو ترجمہ از خدا کا تھا وہی معنی بخدا کا ہے، تو یہاں بے از کے معنی میں ہے۔ بپائے خیش، خیش یعنی اپنا، پا یعنی پاؤں، با یعنی پر، بپائے خیش اپنے پاؤں پر، تو جو ترجمہ بر پائے خیش کا تھا وہی معنی بپائے خیش کا ہے، یعنی یہاں بے بر کے معنی میں ہے۔ تو ایک بے را، از، در اور بر ان چاروں کے معنی میں آتی ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس بے کے لکھنے کا طریقہ، ایک تو وہ ہے جو کتاب میں آ گیا، یعنی لفظ کے ساتھ بے کو ملا کر لکھتے ہیں۔ بخانہ، بمن، بخدا اور بپائے خیش چاروں مثالوں میں بے لفظ کے ساتھ مل کر لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس بے کو لفظ سے جدا بھی لکھ سکتے ہیں، اس صورت میں بے کے ساتھ ہے لگائیں گے۔ بخانہ لکھیں گے تو بے کو ہے کے ساتھ لکھیں گے اور خانہ الگ لکھیں گے۔ بمن بے کو ہے کے ساتھ لکھیں گے اور من کو الگ لکھیں گے۔ بخدا بے کو ہے کے ساتھ لکھیں گے اور خدا لفظ الگ لکھیں گے۔ بپائے خیش بے کو ہے کے ساتھ لکھیں گے اور پائے خیش الگ لکھیں گے۔ تو بے کو لکھنے کے 2 طریقے ہو گئے، ایک تو لفظ کے ساتھ اور ایک لفظ سے جدا ہے کے ساتھ۔ اب ہم پڑھتے ہیں ان مثالوں کو
جن میں مرا اور میم کا فرق ہے۔ ہم نے دیکھا مرا کے معنی مجھ کو اور میم کا معنی بھی مجھ کو۔ ایک مثال ہم لیتے ہیں، انہوں نے مجھ کو دیکھا۔ تو انہوں نے مجھ کو دیکھا جمع غائب، انہوں نے دیکھا فعل اور فاعل۔ انہوں نے یہ فاعل ہے، دیکھا فعل ہے۔ اس کی جب ہم فارسی بنائیں گے تو دیدن مصدر سے نون ہٹا دیجئے، دید یعنی اس نے دیکھا۔ اب جمع غائب کا صیغہ بنانے کے لیے نون دال لگا دیں گے، دیدند یعنی انہوں نے دیکھا۔ اب مجھ کو کے لیے ہمارے پاس دو الفاظ ہیں، ایک مرا ہے اور ایک میم ہے۔ ان دونوں کا استعمال کرنے کا فرق یہ ہے کہ مرا کو جملے سے پہلے لکھیں گے، یعنی مرا دیدند، دیدند سے پہلے مرا آئے گا، مرا دیدند یعنی انہوں نے مجھ کو دیکھا۔ اور اگر میم لانا ہے تو چونکہ میم ضمیر متصل ہے، فعل سے مل کر آتی ہے، تو پہلے فعل آئے گا اور اس کے بعد پھر ضمیر کو اس کے ساتھ ملا کر لکھیں گے، دیدندم، دیدندم، دید یعنی دیکھا، اند یعنی انہوں نے، میم یعنی مجھ کو، دیدندم انہوں نے مجھ کو دیکھا۔ ایسے ہی دوسری مثال لے لیتے ہیں ہم، میں نے تجھ کو مارا، تو زدن مارنا، میں نے مارا واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو زدم یعنی میں نے مارا۔ اور تجھ کو کے لیے ہمارے پاس دو الفاظ ہے، ترا اور تے، تو ترا کو پہلے لائیے، ترا زدم یعنی میں نے تجھ کو مارا، اور تے کا استعمال کرنا ہے تو تے کو بعد میں لائیں گے، زدمت، زدم یعنی میں نے مارا، تے یعنی تجھ کو، زدمت میں نے تجھ کو مارا۔ تیسری مثال لیں گے ہم اورا اور شین کی، انہوں نے اس کو پالا۔ تو پروردن پالنا سے انہوں نے پالا جمع غائب کا صیغہ ہے، تو پروردند، پروردن کا نون ہٹا دیجئے، ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن جائے گا، پرورد یعنی اس نے پالا، جمع غائب کی ضمیر لگائیے، پروردند انہوں نے پالا۔ اب اس کو کے لیے ہمارے پاس دو حرف ہیں، اورا اور شین۔ تو اورا کو اگر لانا ہے تو پہلے استعمال کریں گے، اورا پروردند انہوں نے اس کو پالا۔ اور اگر شین لانا ہے تو اس کو بعد میں لائیں گے، فعل کے ساتھ ملا کر لکھیں گے، پروردندش، پروردندش یعنی پروردند انہوں نے پالا، شین یعنی اس کو، پرورد پالا، اند یعنی انہوں نے، شین یعنی اس کو، پرورد فعل، اند فاعل اور شین مفعول۔ تو اورا، ترا اور مرا یہ ضمائر منفصلہ ہیں، یہ جب ہم استعمال کریں گے تو فعل سے پہلے لائیں گے، اور میم، تے اور شین یہ ضمائر متصلہ ہیں، ان کو جب استعمال کریں گے ہم تو ان کو فعل کے بعد لائیں گے جو فعل سے مل کر لکھی جائیں گی۔